شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی اپنے قرآن کریم اسی طرح آن لائن جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی اپنے اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ سورۃ الواقعہ شروع ہوئی تھی اور اس کی 12 آیتیں ہو چکی تھی۔ 12 آج انشاءاللہ سورہ واقعہ آیت نمبر 13 سے سبق شروع کریں گے۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ واقعہ کی ابتدائی جو 12 آیتیں ہم نے پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اس میں اللہ پاک نے قیامت کے دن 3 طبقات کا ذکر فرمایا۔ یاد ہے؟ 3 طبقات۔ سب سے پہلے جس طبقے کا ذکر کیا وہ کون سا تھا؟ دائیں طرف والے، اصحاب المیمنہ۔ پھر دوسرے نمبر پہ ذکر کیا اصحاب المشأمہ، بائیں طرف والے۔ تیسرے نمبر پہ ذکر کیا والسابقون السابقون، یعنی جو مقربین کا طبقہ ہے۔ 3 طبقات ذکر ہو گئے نا۔ اب دیکھیں یہاں ایک بات سمجھ لیں نقطے کی، کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے دائیں طرف والوں کو ذکر کیا، پھر بائیں طرف والوں کو ذکر کیا، پھر مقربین کو ذکر کیا۔ یعنی ترتیب میں سب سے پہلے کون ذکر ہوئے؟ دائیں طرف والے، پھر بائیں طرف والے، اور پھر مقربین۔ مقربین کا تذکرہ سب سے آخر میں ہوا، لیکن اب آیت نمبر 13 سے انعامات کا بیان شروع ہو رہا ہے قیامت کے دن۔ تو اس میں اللہ پاک نے ترتیب کیا کی کہ سب سے پہلے کن کا ذکر کیا؟ مقربین کا۔ بات سمجھ گئے دوست؟ تو قیامت کے دن کے تذکرے میں ترتیب یہ تھی کہ پہلے دائیں طرف والے، پھر بائیں طرف والے، پھر مقربین۔ لیکن جب ان کو ملنے والے مقام اور انعام کا تذکرہ کیا تو ترتیب اللہ پاک نے تبدیل کر دی۔ پہلے مقربین کو کیا ملے گا وہ ذکر کیا، پھر جو دائیں طرف والے ہیں ان کو کیا ملے گا، پھر جو بائیں طرف والے ہیں ان کو کیا ملے گا۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ تو اب دیکھیں، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، بہت غور سے ترجمہ لکھیں اور سمجھ کر لکھیں۔ ثلہ بڑا طبقہ ہوگا، بڑا طبقہ ہوگا من الاولین، پہلوں میں سے۔ بڑا طبقہ ہوگا کن میں سے؟ پہلوں میں سے۔ بریکٹ میں لکھیں مقربین کا۔ بڑا طبقہ ہوگا پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین، اور چھوٹا طبقہ ہوگا بعد والوں میں سے۔ اور چھوٹا طبقہ ہوگا بعد والوں میں سے۔ یہ بات سمجھے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی جو مقربین ہیں نا، مقربین جو سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، ان کی زیادہ تر تعداد کا تعلق کون سے طبقے سے ہوتا ہے؟
پہلے شروع کے طبقے سے ہوتا ہے، اور بعد والوں سے بہت کم تعداد لی جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مقربین کا مقام پانے کے لیے اس درجے کا تقوی ضروری ہے، طہارت ضروری ہے، اعمال ضروری ہے، خوف الہی ضروری ہے. وہ شروع والوں میں تو ہو سکتا ہے، بعد والوں میں بہت ہی قربانی سے ہوگا. تو لہٰذا مقربین کی جو بڑی تعداد ہوگی وہ کس طبقے سے آئے گی؟ شروع کے طبقے سے. اور مقربین کی کم تعداد وہ کس میں سے آئے گی؟ بعد والوں میں سے. یہ بات سمجھ جی؟ جی ہاں. اب یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے جو انہوں نے فرمایا. اب یہ جو ابتدا اور انتہا کا فرق ہے نا، کہ ابتدائی طبقے سے بڑی تعداد اور بعد والے طبقے سے چھوٹی تعداد، تو آیا اس سے مراد یہ امت ہے؟ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا جو ابتدائی طبقہ ہے ان میں سے مقربین زیادہ اٹھائے جائیں گے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے امت کا جو آخری طبقہ ہے ان میں سے مقربین کم اٹھائے جائیں گے؟ ایک مطلب تو یہ ہے. اور بعض نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہر امت ہے. یعنی جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام گزرے ہیں، ہر پیغمبر کی امت کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ اس امت کا جو ابتدائی طبقہ ہوگا اس میں مقربین زیادہ اٹھائے جائیں گے، اور اس امت کا جو انتہائی طبقہ ہوگا اس میں سے مقربین کم اٹھائے جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو لہٰذا اس قول کے اعتبار سے کہ ہر امت اگر ہم مراد لینا، تو اس اعتبار سے چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی تعداد پچھلی امتوں کے مقابلے میں سب سے کم ہے، تو اس اعتبار سے مقربین بہر صورت اس آخری امت میں سب سے زیادہ ہوں. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ بات تھوڑی گہری ہے لیکن اہم ہے. لکھیں دوستو، فائدہ لکھیں، فائدہ لکھیں. الاولین، الاولین اس میں دو قول ہیں. نمبر ایک، اس امت کا ابتدائی طبقہ مراد ہے، اس امت کا یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا، اس امت کا ابتدائی طبقہ مراد ہے کہ ان میں مقرب سب سے زیادہ ہوں گے. سمجھ میں آ گئے؟ نمبر دو، ہر امت کا ابتدائی طبقہ، ہر امت کا ابتدائی طبقہ کہ ہر دور میں ابتدائی طبقہ مقربین کا ہے، کہ ہر دور میں ابتدائی طبقہ مقربین کا ہے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو خیر، اب یہاں سے آیت نمبر 13 سے کس طبقے کے انعامات کا ذکر ہے؟ مقربین کا. ان کو کیا کیا ملے گا اللہ پاک وہ ذکر فرما رہے ہیں. دیکھیں، علی سرر موضونہ، ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جن میں سونے کے تار جڑے ہوں گے. ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جن میں سونے کے تار جڑے ہوں گے. یعنی مقربین کے بیٹھنے کے تخت اتنے اعلیٰ ہوں گے کہ جو سونے کے تاروں کا کام اس پر ہوا ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ متکئین علیہا متقابلین، ان پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے.
ان پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے. بات سمجھ گئے؟ تو مجلس کا اصل کمال تو یہ کہ ساتھی آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، گپ شپ ہوتی ہے تو آمنے سامنے ہوں گے تو بات چیت ہوگی، تعارف ہوگا، پہچان ہوگا، اس کی بات سننی جائے گی، اس کو دیکھ. اگر سب ایک ہی لائن میں بیٹھ جائے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، تو چاہے کتنے ہی قریبی ہو تو کوئی بھی بات سننے کے لیے آپ کو بار بار سر ایسا کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا. دوسرا والا تھوڑا آگے آئے گا تو اس کو بولیں گے یار تھوڑا سر پیچھے کرو، پریشانی سی ہو جائے گی. تو جنت کی دیکھیں ہر نعمت جو ہے نا وہ کامل و مکمل ہے، کوئی تکلیف نہیں ہو جنتی کو. تو تختوں پر بیٹھے ہوں گے، پھر وہ بھی آمنے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. یطوف علیہم بلدان مخلدون، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے، ان پر چکر لگا رہے. یطوفو، طاف یطوفو کے معنی طواف کرنا، چکر لگانا. ان پر چکر لگا رہے ہوں گے. دوسرا ترجمہ ہے ان کی خدمت میں لگے ہوں گے. ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے ولدان، ایسے نوعمر لڑکے، ایسے نوعمر لڑکے، مخلدون، جو ہمیشہ اسی حالت میں ہوں گے، جو ہمیشہ اسی حالت میں ہوں گے. جو خدمت گزار ہوں گے، ظاہر سی بات ہے کہ خدمت کرنے والا خادم بھی چاق و چوبند ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، بھاگ دوڑ والا ہونا چاہیے. اگر ایک آدمی خادم رکھے لیکن خادم خود قابل خادم ہو، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ خادم جو ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے خدمت گزار ہونا چاہیے، تو وہ تو عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے. تو اللہ پاک وہاں ایسے خادم پیدا فرمائیں گے کہ جو بالکل نوجوان نوعمر لڑکے، جو بھاگ دوڑ کر سکے، بات سمجھ سکے، بات مان سکے، تیزی سے کام کر سکے. پھر یہ نہیں ہے کہ 8-10 سال کے بعد چلو بھائی وہ بھی کمزور ہو گئے، نہیں. مخلدون، ان کی وہ عمر ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. ٹھیک ہے. بے اکواب و اباریق و کأس من معین، یہ نوعمر لڑکے کیوں چکر لگائیں گے، کیا خدمت کریں گے؟ فرمائے بے اکواب، گلاس لے کر، گلاس اور پیالے لے کر، اور شراب کے بھرے ہوئے جام لے کر. اکواب، کوب کہتے ہیں آج کی عربی میں بھی گلاس کو، اباریق کہتے ہیں پیالے کو، کأس کہتے ہیں کس کو؟ جام کو. جام تینوں الگ الگ چیزیں ہیں نا. ہمارے ہاں بھی دیکھیں جیسے گلاس پانی کے لیے گلاس ہوتا ہے، چائے کے لیے کپ ہوتا ہے، پیالہ ہوتا ہے جس کو کان سے پکڑ سکتے ہیں آپ، اور ایک ہوتا ہے جام کھلا. بعض لوگ ایسے بڑے جام میں پیالے میں چائے پیتے ہیں، وہ والا الگ الگ ہے. تو اب یہ جو خادم چکر لگائیں گے ان کے پاس گلاس بھی ہوں گے، ان کے پاس پیالے بھی ہوں گے، ان کے پاس جام بھی ہوں گے، اور اس میں ہوگا کیا؟ فرمائے من معین، شراب. اور وہ شراب بھی کیسی ہوگی؟ فرمایا کہ بھرے ہوئے جام، بھرے ہوئے. یہ اس کا کمال ہے. ہر چیز کا ایک کمال ہوتا ہے دوستو. آپ دیکھیں چائے جب بھرتے ہیں کبھی بھی کوئی چائے کو اوپر تک نہیں لاتا، چائے کی سطح تھوڑی نیچے ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا. پانی کی سطح نیچے ہوتی ہے، لیکن لسی بنانے والا کیا کرتا ہے؟ وہ اوپر سے وہ جھاگ بنا دیتا ہے. لسی کا لطف اس وقت ہے کہ جب اوپر سے وہ ابھرا ہوا ہو. ہر چیز میں دنیا میں بھی ایک ذوق ہے. تو جنت کی جو شراب ہے، چونکہ وہ اللہ پاک نے خاص شراب پیدا فرمائی ہے، اور اس کا جو کمال ہے آگے آ رہا ہے. دنیا میں فرمایا حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے کہ اس چیز کو اللہ پاک نے حرام کر دیا. جو دنیا میں اس کو نعوذ باللہ استعمال کر لے گا
اور پھر بغیر توبہ کیے ہوئے آ جائے گا تو وہ جنت کی شراب سے محروم ہو جائے گا. جنت کی شراب طہور سے، وہ پاکیزہ شراب ہے. سمجھ میں آ گئی؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون. دیکھیں، لا يصدعون، نہ تو اس کے پینے سے درد سر ہوگا، نہ اس کے پینے سے درد سر ہوگا. اس لیے کہ شراب ایک خبیث چیز ہے، اس کے پینے سے سب سے پہلے سر میں ایک درد سا ابھرتا ہے. تو نہ اس کے پینے سے درد سر ہوگا، ولا ينزفون، نہ عقل میں فتور آئے گا. نہ عقل میں فتور آئے گا، دماغ کو خراب نہیں کرے گا. اس کو پی کر بھی انسان مستعد ہوگا، پاکیزہ ہوگا، پاک صاف ہوگا، اول فول نہیں بولے گا. سمجھ گئے؟ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ایسے پھل ہوں گے، پھل، فاکہہ کہتے ہیں پھل، میوے، اور ایسے پھل ہوں گے مما یتخیرون، جسے وہ جنتی پسند کریں گے، جسے وہ جنتی پسند کریں. اب جس جنتی کو جس پھل کی خواہش ہوگی وہ پیش ہو جائے گا، پیش ہو جائے گا. وہاں یہ مسئلہ نہیں کہ بھئی یہ موسم نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، پرانا ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، ایسا نہیں. ہر چیز تیار ہو گئی. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت ہوگا، پرندوں کا، طیر کہتے ہیں پرندوں کو، اور پرندوں کا گوشت ہوگا مما یشتہون، حسب خواہش، حسب خواہش. ان کے دل میں آئے کہ بھئی ہمارے لیے بھنا ہوا بٹیر آ جائے، بٹیر آ جائے گا، مرغی آ جائے گی، یہ سارے پرندے جتنے بھی ہیں تو یہ بالکل تیار ہو کر ان کو پیش کر دیے جائیں گے. یہ تو دنیا میں ہے کہ بھئی فلاں چیز سے کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، فلاں چیز سے بی پی بڑھ رہا ہے، وہاں نہیں ہوگا ایسا. تو یہاں احتیاط کرنی چاہیے. وحور عین، اور بڑی آنکھوں والی حور ہوگی. وہاں کی نعمتیں تو جامع ہیں، کامل ہیں. بڑی آنکھوں والی، عین کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی حور، جو اللہ پاک خاص طور پہ اہل جنت کے لیے وہاں پیدا فرمائیں گے. عین کہتے ہیں بڑی آنکھیں، موٹی آنکھوں والی. اسی لیے بعض نے یہ لکھا ہے نکتہ کہ عورت کے اندر آنکھوں کا بڑا ہونا حسن ہے. عورت کی آنکھیں اگر چھوٹی چھوٹی ہو یہ حسن نہیں ہے، ورنہ اللہ پاک جنت کے حور کو یہ ترتیب کیوں دیتے؟ تو بڑی آنکھوں والی یا موٹی آنکھوں والی کیا ہوگی؟ حور ہوگی. کامثال اللؤلؤ المکنون، گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی. گویا کہ چھپے ہوئے، لؤلؤ کہتے ہیں موتیوں کو، مکنون کہتے ہیں چھپے ہوئے، چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی. اس لیے کہ جب موتیاں چھپا کر غلاف میں رکھی جائے تو اس پہ گرد و غبار نہیں لگتا، اس کی چمک برقرار ہوتی. یہ تشبیہ اس بات میں ہے کہ وہ جو حوریں ہوں گی جنت کی تو وہ گرد و غبار سے آلودہ نہیں ہوں گی کہ دنیا کا جیسے گرد و غبار لگ جائے چہرہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ چھپے ہوئے موتیوں کی مانند چمکدار ہوں گے. جزاء بما كانوا يعملون، لیکن یہ سب چیزیں کیوں؟ یہ بدلہ ہوگا ان کے کیے ہوئے اعمال کا، یہ بدلہ ہوگا
ان کے کیے ہوئے اعمال کا۔ اب مقربین نے جو قربانی دی، راتوں کو جاگے، برداشت کیا، قربانی دی، حرص نہیں کی دنیا کی، حلال و حرام میں تمیز کی، کسی کو پریشان نہیں کیا، ظلم نہیں کیا، تو ان قربانیوں کے بعد چونکہ اللہ کے پاس گئے ہیں تو اللہ ان کو یہ اتنا بڑا انعام اور بدلہ دیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اور نہیں سنیں گے اس جنت میں کوئی بیکار بات اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ نہیں سنیں گے اس جنت میں کوئی بیکار بات اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ دیکھیں نا، یہ تو دنیا میں ہے، ہم کتنی بیکار بے مقصد لا یعنی باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ بیکار بات میں لگ جائیں گے، اس میں گھنٹوں کے گھنٹوں لگا لیں گے، اور پھر اس کے بعد کہیں گے یار چلو یار کون اس میں لگتا ہے۔ 1 گھنٹہ لگا دیا، پھر کہتے ہیں کون اس میں لگتا ہے۔ یا یہ ہے کہ تقسیماً گناہ کی باتیں، اب بیٹھ کے فضول گپ شپ ہو رہی ہے، لغو فحش قسم کی باتیں ہو رہی ہے، اس میں بھی بہرحال یہ خطرناک ہے، اور اس سے بھی اجتناب بہت ضروری ہے۔ ایسی مجلس کا نہ انسان کو حصہ بننا چاہیے، نہ کسی کو اپنی مجلس میں ایسا موقع دے کہ وہ بےہودگی اور بے حیائی والی باتیں کرے۔ اگر کوئی کرے تو اس کو بھگا دے انسان، یا اگر وہ نہیں بھاگ رہا تو پھر انسان خود وہاں سے چلا جائے کہ بھئی کیوں میں اس گناہ میں شریک ہو جاؤں۔ تو دیکھیں یہ 2 چیزیں نیک مجلس کے شایع نشان نہیں ہیں، جس میں لغو بیکار باتیں ہوں، جس میں گناہ کی باتیں ہوں۔ الا قیلا سلاما سلاما، مگر یہ کہ سلامتی ہی سلامتی کا قول ہوگا، مگر یہ کہ سلامتی ہی سلامتی کا قول ہوگا۔ بس جہاں سے گزریں گے کہیں گے السلام علیکم۔ دیکھیں نا، انسان جب نیک لوگوں میں آتا ہے نا، کبھی آپ علماء کی مجلس میں جائیں، کبھی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نا، وہ 10 دفعہ کمرے سے یا مجلس سے اٹھ کے جائیں گے، جب آئیں گے سلام کریں گے، اور حکم بھی یہ ہے دوست۔ ویسے ہم تو 1 دفعہ سلام کر کے جب پھر بار بار آتے جاتے ہیں تو اس چیز کو کوئی اہتمام نہیں کرتے، لیکن یہ مجلس کا حق بھی ہے، مجلس کا ادب بھی ہے کہ انسان جتنی دفعہ جا کے مجلس میں دوبارہ آئے نا، ہر دفعہ ان کو سلام کرے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ اگر وہ کام میں، بات چیت میں، کھانے میں، اس میں مشغول ہے، کھانے میں مشغول ہے تو کھانے والوں کو سلام کرنا منع ہے، مکروہ ہے، ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے۔ وضو میں بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرنا مکروہ ہے، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر مجلس کی بات شروع ہو چکی ہے، دین کی مجلس ہے، درس ہے، تعلیم ہے، ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے۔ ہاں اگر دنیا کی کوئی مجلس لگی ہوئی ہے یا لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں انسان جتنی مرتبہ جائے آئے، ہر مرتبہ کیا کرے؟ سلام کرے۔ سمجھ میں آگے بات؟ تو دیکھیں یہ ایک مقربین کا ماحول ہوگا جنت کے اندر۔ نیک لوگ اس ماحول کو دنیا میں بھی بنا دیتے ہیں، اپنی مجلسوں کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ تو آج ان باتوں کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری مجالست، اٹھنا بیٹھنا، ہماری نسبت، تعلقات، سب چیزیں جو ہے نا وہ پاک صاف ہو جائیں۔ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔